نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 9۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ قرآن کریم کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ لقمان آیت نمبر 34، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماداؤں کے رحم میں کیا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان 5 چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، مفسرین حضرات نے یہاں پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور باقی تمام علوم باقی لوگ بھی جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان 5 کا صرف خصوصیت کی وجہ سے اللہ نے ذکر فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اتنی زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی چیز جو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، یہ صرف 5 نہیں، ان کے علاوہ بے شمار ہیں۔ صرف ان 5 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر یہ چیزیں لوگوں میں معروف ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذکر کیا گیا ہے، اور لوگ عام طور پر انہی چیزوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دعووں کو رد کرتے ہوئے فرماتے کہ نہیں، ان چیزوں کے بارے میں جو تم دعوے کرتے ہو کہ ہمیں علم ہے، ان کا علم خدا ہی کو ہے۔ پہلی چیز قیامت کا علم ہے، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ معروف حدیث مبارک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، قیامت کا علم تمہیں بھی نہیں، قیامت کا علم مجھے بھی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ ان کا مجھے قیامت کی علامات بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قیامت کی علامات بتائیں۔ تو قیامت کا ایگزیکٹ علم، حتمی علم کہ قیامت فلاں گھڑی میں آئے گی، اس کا علم صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آسمان سے بارش کا نازل کرنا، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، ان کے رحم میں کیا ہے، اسی طرح بندہ کل کیا کرے گا، کل سے مراد اس آن اور اس وقت سے اگلے وقت میں کیا کرے گا یہ، اور کس جگہ پر اس کو موت آئے گی، یہ بھی خدا ہی جانتے ہیں۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی سمجھ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو علم خاص ہے، ہم اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یعنی علم غیب اس علم کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اگر ایسا علم کسی کو حاصل ہو گیا جس پر کوئی دلیل قائم ہے، مثلا کسی نے بتا دیا، مثلا تجربے سے حاصل ہو گیا، مثلا اس نے اندازہ لگایا اور علم حاصل ہو گیا، تو اس علم کو علم غیب نہیں کہتے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کو پتہ چل گیا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی واسطے سے اور کسی آلے سے پتہ چلا ہے۔ براہ راست جو ذات جانتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور مزید میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماداؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس جو سے مراد صرف اس کا جینڈر نہیں ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، بلکہ اس جو میں بے شمار چیزیں ہیں۔ اس کی زندگی کتنی ہوگی، کب مرے گا، رزق کیسا ہوگا، آئندہ اس کی
جو ہے وہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کی اولاد کتنی ہوگی، اس ماں میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے، اس میں صرف جینڈر کا ذکر نہیں ہے۔ اگر آج الٹراسونوگرافی کے ذریعے کوئی یہ بات معلوم کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شراکت نہیں ہے، یہ اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون شخص کہاں اس کو موت آئے گی، یہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اور شخص آیا ہوا ہے اور اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو یہ شخص پریشان ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے اڑا کر فلاں سرزمین میں لے جائے، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا تھا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں ڈر گیا کہ کیا معاملہ ہے، بس آپ مجھے یہاں سے ہوا کو فرمائیں، حکم دیں، مجھے فلاں علاقے میں پہنچا دے۔ خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو دوسرے علاقے میں بندہ چلا گیا۔ چند دن کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ اس وقت میرے پاس آئے تھے، اس بندے کو گھور گھور کر آپ دیکھ رہے تھے، بڑے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، وجہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بندے کی آپ نے روح کو فلاں علاقے میں قبض کرنا ہے۔ تو میں حیران تھا کہ یہ بندہ یہاں پر بیٹھا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا حکم آ چکا ہے اور روح اس کی فلاں علاقے میں قبض کرنی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ بات کی تھی، میں نے اس کو وہاں ہوا کے ذریعے بھجوا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب وہ وہاں پہنچا تو وہیں پر اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون شخص کہاں پر مرے گا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام کو بتا دیا تو جبریل علیہ السلام کو جو پتہ چلا کہ اس کی میں نے روح فلاں علاقے میں قبض کرنی ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ علم غیب وہ ہے جو براہ راست جانا جائے، کسی واسطے کے ذریعے جب دیا جائے تو اس کو اخبار غیب کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے، اس کو انباء غیب کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو جو علم دیا ہے، اب یہ واسطہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب پیغمبر علیہ السلام جو علم جانیں گے اس علم کو بھی علم غیب نہیں کہیں گے۔ اس لیے ان دو باتوں میں اچھی طرح فرق ضروری ہے، غیب کی خبریں الگ چیز ہوتی ہے اور غیب کا علم الگ ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ اچھی طرح جاننا چاہیے تاکہ ان میں خلط نہ ہو۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پردہ پوشی کرنے والے کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہمیں کسی بندے کا کوئی عیب معلوم ہو گیا، اس کی کوئی خطا ہمارے سامنے آ گئی، اس کا کوئی بڑا جرم ہمارے سامنے آ گیا، تو مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جرم کو چھپائے، اس کے عیب کو چھپائے۔ آج ہم نے کسی اور کے عیب کو چھپایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو چھپائیں گے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ، بعض عیب ایسے ہیں جن کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہے، ان کو تو چھپایا جائے، بعض عیب ایسے ہیں جن کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے۔ ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ آج اس نے فلاں شخص کی چوری کرنی ہے، تو اس کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ آج ہوشیار رہنا۔ ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص آج خراب ہو رہا ہے، اگر اس کے والد صاحب کو اس کا جرم نہ بتایا تو کل کا نہ بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اب والد کو خبر کرنا ضروری ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عیب کے متعلق یا کسی کے متعلق شرعی فتویٰ لینا ہے، اب اس کے حال بتانا ضروری ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی وضاحت واضح طور پر لکھی ہے۔ ایک مجلس تھی، اس میں کسی کے خلاف پلاننگ بنا رہے تھے، اب آپ نے سن لیا تو اب یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں ان کا عیب چھپا رہا ہوں، اب بتانا ضروری ہے تاکہ ان کی پلاننگ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب نہ ہو۔ تو ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ضروری ہے۔ ایسی چیز کہ جس کا خدشہ، جس کا خطرہ اسی کی ذات کو ہے، اب آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کے عیب پوشی کریں
تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو. لیکن اگر اس کا عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو اب بتانا ضروری ہے. اس لیے ایسے موقع پر اگر کسی کا کوئی ایسا عیب ہو اس کو میں چھپاؤں یا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، انسان کو فیصلہ کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے محلہ، علاقہ یا جس عالم دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اصلاحی تعلق ہو، بیعت کا تعلق ہو، مسائل کا تعلق ہو، تو اس عیب کو، اس برائی کو پوچھ لینا چاہیے کہ ایسی برائی ہے اور کنڈیشن یہ ہے، آیا کہ میں اس پر پردہ ڈالوں یا میں لوگوں کے سامنے یا جس سے متعلق ہے، ریلیٹڈ جس سے ہے، میں اس کو اس کا عیب بتا دوں. تو جہاں پر خدشہ ہو، آپ اس میں فرق نہ کر سکیں، تو پھر اس وقت علماء کرام کی رہنمائی لے لینی چاہیے تاکہ انسان اس راہ سے بھی ٹھیک طریقے سے نکل جائے. نمبر 3، عقیدہ. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود نہیں بخشا، عدم کی طرف اللہ نے ان کو دھکیل دیا، ختم فرما دیا، تو تمام کی تمام اشیاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. ہر چیز کی کیفیت، ہر چیز کی خاصیت، ہر چیز کی تاثیر کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوگا کہ یہ چیز ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے. اب وہ اثر اور سبب یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے بعض مرتبہ کوئی چیز پائی جائے گی لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے، چونکہ اثر اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ چیز بے اثر ہو سکتی ہے. میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ چیز بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کا اثر اور سبب بھی اللہ کے اختیار میں ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے. جب چھری کسی چیز پر رکھی جائے تو اس کا اثر یہ سامنے آتا ہے کہ چیز کٹ جاتی ہے، لیکن چیز کا جو اثر ہے کاٹ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے. ایسا ممکن ہے کہ آپ چھری رکھیں لیکن اس کے کاٹنے کا اثر اللہ تعالیٰ زائل فرما دے اور وہ کاٹنا چھوڑ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تھی تاکہ اس کو آپ ان کی گردن کو کاٹیں اور ان کو ذبح کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کی تاثیر سلب ہو گئی، چھری نے کاٹا نہیں. پانی کا اثر یہ ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر حکم فرمائے تو پانی میں انسان گرے لیکن ڈوبے نہیں. آگ کا اثر جلا دینا ہے. ایسا ممکن ہے کہ آگ میں ڈالا جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، آگ جلائے نہ. تو اشیاء کا وجود اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اشیاء کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک مرتبہ سبب ہوتا ہے، سبب کی وجہ سے چیز پیدا ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ سبب نہ بھی ہو لیکن چیز کا وجود آ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ چیزوں کی تاثیر بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، چیزوں کا وجود بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کسی سبب سے کوئی چیز پیدا فرمائے، یہ بھی خدا کر سکتے ہیں. اسباب نہ بھی ہوں تب بھی اللہ پیدا فرما دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ہمیں اس بات کا اعتقاد اور ایک نظریہ رکھنا چاہیے. نمبر 4، غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں. آج کا مسئلہ، غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا. اگر روزہ نہ ہو، انسان واجب غسل کرتا ہے، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے، ممکن ہو تو پانی پی بھی لے. روزہ نہ ہو تو ناک کی نرم ہڈی تک اوپر تک پانی چڑھائے. لیکن اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہ کرے، بس اچھی طرح منہ دھو لے. ناک میں پانی چڑھانے سے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ پانی کہیں اوپر چلا نہ جائے. تو غسل کے 3 فرائض ہیں. اور غسل کی سنتیں، نمبر 1 بسم اللہ پڑھیں. یہ اس وقت ہے کہ جب انسان باتھ روم میں جو ہے وہ کپڑوں سے برہنہ نہ ہو جائے. انسان کہیں غسل کر رہا ہے باہر
تو اس میں اس کو چاہیے کہ جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، یا باتھ روم میں جا رہا ہے تو باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، تاکہ باتھ روم کے اندر بسم اللہ اس کو نہ پڑھنا پڑے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو ابتداً دھو لے۔ نمبر 3، بدن کے جس حصہ پر نجاست اگر لگی ہے تو پہلے اس نجاست کو صاف کر لے پانی کے ذریعے۔ نمبر 4، استنجا کر لے۔ نمبر 5، پہلے مکمل وضو کر لے۔ نمبر 6، پہلے سر پر، پھر دائیں اور پھر بائیں کندھے پر پانی ڈال دے۔ نمبر 7، پے در پے غسل کرے، یعنی بس جلدی جلدی غسل کر کے آ جائے، غسل کرے، سر دھو لیا، پھر کھڑا ہوا ہے، سر خشک ہو جائے، پھر باقی بدن یوں نہ پے در پے دھو لے۔ نمبر 8، جسم کو مل کر دھوئے، اچھی طرح اس کو مل کر دھوئے۔ نمبر 9، سارا بدن 3 مرتبہ دھوئے۔ تو یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ ایک بات میں یہاں وضاحت سے عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے پراپرلی وضو نہیں کیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس کا وضو ہو جاتا ہے، غسل کرنے کے بعد وضو نہ کرے، کیونکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضأ بعد الغسل من الجنابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا واجب غسل کرتے تھے تو اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، لہٰذا اگر کسی نے کر لیا غسل اس کے بعد وضو نہ کرے، ہاں پہلے کر لے اس کے بعد کرے تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ مسجد سے جب انسان باہر نکلنے لگے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے اور اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت، میں آپ سے آپ کے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں جب گئے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگی، جب ہم باہر نکلے تو ہم نے اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبادات جب انسان کرتا ہے تو عبادات میں بھی پس پیش اس کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا لطف و کرم، فضل و عنایات، رحمت اور برکات کا امیدوار ہو جاؤں۔ تو انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے لو لگا کر مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا در ہے کہ جہاں پر انسان رد نہیں ہوتا۔ دنیا کے در ایسے ہیں کہ انسان رد ہو سکتا ہے، خدا تعالیٰ کا در ایسا ہے کہ انسان اسے رد نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک چیز ممکن ہے کہ فوری طور پر نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نعم البدل کبھی عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل اگر کوئی مصیبت انسان پر آنے والی تھی اللہ وہ ٹال دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوگا انشاءاللہ اگر دنیا میں ہمیں چیز مطلوبہ نہ مل سکی، اللہ اس کا نعم البدل آخرت میں انسان کو عطا فرمائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔